السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی پاکستان کی خفیہ ایجنسی کے سربراہ میڈیا کے سامنے آ کر پریس کانفرنس کریں۔ پریس کانفرنس کی گئی ہے ان کی طرف سے، جبکہ ترجمان ڈی جی آئی ایس پی آر بھی ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی، ان کے ہمراہ پھر ڈی جی آئی ایس آئی بھی آئے اور سوالوں کے جوابات بھی دیے۔ یہ حیران کن ہے، اس سے پتہ لگ رہا ہے کہ اس وقت ملک میں غیر معمولی حالات ہیں۔ دو اہم ترین معاملات تھے، ارشد شریف صاحب کی شہادت، اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ کن حالات میں وہ گئے ملک سے، اور پھر وہ بتا رہے ہیں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ چاہتی تو کیا وہ ملک سے جا سکتے تھے، کیونکہ الزامات اس طرح کے لگ رہے ہیں تو ہمیں سامنے آ کر یہ بات لوگوں تک پہنچانی پڑی۔ اس طرح کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اے آر وائی کے سربراہ سلمان اقبال صاحب کو پاکستان لانا چاہیے، ان کو شامل تفتیش کرنا چاہیے، یہ بات تک کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ تھرڈ پارٹی بھی ملوث ہو سکتی ہے ارشد شریف صاحب کو شہید کرنے میں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ ہے عمران خان صاحب کا، ان کا نام لیے بغیر براہ راست ان پر تنقید کی گئی ہے۔ میر جعفر میر صادق کیوں کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب غدار کیوں ڈکلیئر کر رہے ہیں، پھر آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینے کی آفر کی عمران خان نے، یہ بات کی گئی ہے مارچ میں جب وہ وزیر اعظم تھے، اس وقت بھی غیر معینہ مدت کے لیے ایکسٹینشن، تو کہتے ہیں کہ جب غدار کہلاتے ہیں کہتے ہیں تو پھر ملتے کیوں ہیں راتوں کو، یہ سوال بھی اٹھایا گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے۔ اس کے ساتھ ساتھ سائفر والا معاملہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ خط لہرایا گیا، اس پر جھوٹ بولے گئے، یہ سب باتیں کی ہیں۔ اس کو اب ظاہر ہے کہ پی ڈی ایم اس پریس کانفرنس کو اس طرح سے لے رہی ہے کہ جناب یہ ہماری بڑی فتح ہے، ہم یہی کہتے رہے، اور بلاول بھٹو صاحب اس پریس کانفرنس کو تاریخی قرار دے رہے ہیں۔ مگر دوسری طرف ایک بہت بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پی ڈی ایم کی موجودہ حکومت ناکام ہو گئی اسٹیبلشمنٹ کو، فوج کو تنقید کا نشانہ بنانے سے بچانے میں، اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں اس کے مخالف بیانیاں دینے میں، لوگوں کو قائل کرنے میں، خاص طور پہ نوجوانوں کا ذکر ہوا کہ ان کو غلط انفارمیشن دی جا رہی ہے، تو پھر کیا جو موجودہ حکومت ہے اس کی یہ بری طرح سے ناکامی نہیں ہے؟ وزارت داخلہ کی، وزارت خارجہ کی، ارشد شریف صاحب کی شہادت کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے تو موجودہ حکومت پر ایک تو عدم اعتماد کا اظہار ہے یہ، یا انہوں نے جو کمیٹی بنائی ہے تحقیقاتی کمیٹی، اس پر عدم اعتماد کا اظہار ہے کہ فوج کو خود سامنے آ کر اس پر بات کرنی پڑی ہے۔ اب جو اس میں اہم ترین نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک تو انہوں نے کہا ڈی جی آئی ایس آئی نے، کیونکہ سب کی توجہ اب ڈی جی آئی ایس آئی پر زیادہ اس لیے تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب یہ تو تصویر تک نہیں اترواتے تھے، ویڈیو نہیں بنواتے تھے جب سے ڈی جی آئی ایس آئی کے سربراہ بنے، تو اب خود سامنے آ کر سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ یہ یعنی بہت ہی غیر معمولی ہے، اور اس لیے اس کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ کیا ایسے حالات ہو گئے۔ پھر لانگ مارچ کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ کا سپہ سالار میر جعفر ہے تو ان سے بند دروازے میں کیوں ملتے رہے، ڈی جی آئی ایس آئی نے بات کی۔ پھر ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا نام لیے بغیر سوال کیا کہ میں یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ آپ کا سپہ سالار غدار ہے اور میر جعفر ہے تو ماضی میں آپ اتنی تعریفوں کے پل کیوں باندھتے تھے، مدت ملازمت میں اتنی توسیع کیوں کر رہے تھے، اور اگر وہ واقعی آپ کی نظر میں غدار ہیں تو پھر آج بھی ان سے پس پردہ کیوں ملتے ہیں؟ یہ سوالات پوچھیں۔ اب ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کی طرف سے یقیناً لگتا ہے کہ اس کا جواب بھی آئے گا، جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو بھی نہیں آیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ایس پی آر کی جانب سے ڈائریکٹر جنرل لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ آج کی پریس کانفرنس کا مقصد سینئر اور ممتاز صحافی ارشد شریف کی کینیا میں وفات اور ان سے جڑے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو کچھ آگاہی دینا ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ ملکی تاریخ میں یہ جو اس طرح میں نے بتایا کہ پہلا موقع تھا کہ آئی ایس آئی کے حاضر سروس سربراہ نے میڈیا سے براہ راست گفتگو کی ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ اچھا، اس میں جو اہم ترین چیزیں تھیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سائفر اور ارشد شریف کی وفات کے حوالے سے بڑے واقعات کے حقائق تک پہنچنا بہت ضروری ہے، یہ انہوں نے کہا۔ اے آر وائی نیوز نے فوج کو نشانہ بنانے میں سپن ڈاکٹر کا کردار ادا کیا۔ سی ای او سلمان اقبال کو پاکستان واپس لانا چاہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے اگست میں ایک خط جاری کیا جس میں کہا گیا تھا کہ کالعدم ٹی ٹی پی سے الگ ہونے والا گروپ ارشد شریف کو نشانہ بنانا چاہتا ہے۔ ارشد شریف کو کسی نے دبئی جانے پر مجبور نہیں کیا تھا، یہ بھی کہا گیا ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے۔ مارچ میں آرمی چیف کو مدت ملازمت میں غیر معینہ مدت تک توسیع کی پرکشش پیشکش کی گئی تھی۔ غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ فرد واحد نہیں بلکہ طویل بحث کے بعد لیا گیا۔ یہ بار بار انہوں نے کہا کہ ماضی میں ہم سے غلطیاں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے سیاست میں مداخلت نہیں کرنی۔
اب ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے لوگ بات کریں کہ جس کا مطلب پہلے مداخلت تھی، یہاں تک سوال ہوا کہ عمران خان سب کو اس طرح لایا گیا، تو انہوں نے پھر کہا کہ جس پر پھر کبھی سیر حاصل گفتگو ہو سکتی ہے کہ عمران خان کو لانے میں فوج کا کیا کردار تھا، اس پر بھی انہوں نے بات کی۔ غیر سیاسی رہنے کا فیصلہ فرد واحد کا نہیں بلکہ طویل بحث کے بعد کی لیا گیا۔ لانگ مارچ یا اسلام آباد آنا سب کا جمہوری حق ہے۔ 27 مارچ کی بیانی کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اب جناب تفصیل سنیے۔ لیفٹیننٹ جنرل بابر افتخار نے کہا کہ یہ کانفرنس ایک ایسے موقع پر کی جا رہی ہے جب حقائق کا صحیح ادراک بہت ضروری ہے تاکہ فیکٹ، فکشن اور رائے میں تفریق کی جا سکے اور سچ سب کے سامنے لایا جا سکے۔ اس پریس کانفرنس کی اہمیت اور حساسیت کی وجہ سے وزیر اعظم پاکستان کو اس حوالے سے